مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، ایک حقیقت جس کا قرآن مجید نے بار بار تذکرہ کیا کہ یہ دین جو بھیجا جا رہا ہے یہ سراپا صدق ہے، صداقت اس کی پہچان ہے، اور جتنے بھی راہبر بھیجے گئے، جتنے بھی اللہ کی طرف سے رہنما بن کے آئے، سب صداقت شعار بن کے آئے، سب کی صفت صداقت ہے. یہ بنیادی صفت ہے جو قرآن مجید نے اپنے انبیاء کرام اور اپنے اولیاء کی بیان کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کا اعلان کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مومن تو ہو گیا ہوں، ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن گناہ گار بہت ہوں، گناہ بہت کیے ہیں میں نے اور چھٹتے نہیں ہیں، اتنی عادت پڑ گئی ہے، تو کیا کروں؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سب چھڑا دے گا، تم مجھ سے ایک وعدہ کر. اس نے کہا جی. فرمایا صرف ایک وعدہ کر لو، اس پر عمل کر دو، اللہ تعالیٰ سب چھڑا دے گا. پوچھا کیا؟ فرمایا سچ بولنا شروع کر دو اور جھوٹ سے بچنے لگو. جب بھی بات کرو سچی کرو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، نہ لالچ سے، نہ کسی دھمکی سے، نہ کسی کے مفاد میں کوئی جھوٹ نہ آئے. سچ بولتے رہو. بس جاؤ، میں نے تمہارے لیے آزادی دے دی ہے کہ دوسرے گناہوں کے توبہ کی ابھی نوبت نہیں آئی ہے، صرف سچ بولنے لگ جاؤ. وہ چلا گیا بڑی خوشی سے کہ ایک ہی بات پوچھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہی شرط لگائی ہے، تو بڑے خوشی سے چلا گیا کہ یہ تو معمولی بات ہے، سچ بولیں. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں سچ بولنا بڑا آسان کام ہے. یہ بات بہت مشکل، سب سے مشکل مرحلہ انسانی زندگی کا سچ بولنا، سب سے مشکل مرحلہ زندگی پر. آپ خود بیٹھ کے تنہائیوں میں اس پہ غور کر لیں. انسان کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سچ بولے یا نہ بولے. تو آپ نے کہا سچ بولنا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا سلام کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا وعدے پر عمل کر رہے ہو؟ جو وعدہ کیا تھا. کہنے لگا جی اب اس پر عمل ہی نہیں کر رہا، کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا، سارے گناہ چھوڑ دیے. آپ نے کیا کیوں؟ میں نے تو صرف ایک وعدہ لیا تھا. کہا جی جب میں گناہ کرنے لگتا تھا تو خیال آتا تھا کہ آپ کے دربار میں جاؤں گا، آپ پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیا تھا تو سچ بولنا ہے، کہوں گا کیا تھا. تو صحابہ اکرام جو نیکیوں کے مجسمے ہیں سارے کے سارے، ان کے سامنے جب میں یہ کہوں گا جھوٹ، میں یہ گناہ کر کے آؤں تو میری عزت کیا رہے گی، مقام کیا رہے گا؟ اور اگر میں نہیں بتاتا تو جھوٹ بولتا ہوں، وہ آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ جھوٹ بولنا نہیں. تو کہا جی اس خیال کے آتے ہی جو گناہ بھی کرنے لگا چھوٹ گیا، نہیں رہا. آپ نے فرمایا
یہی بنیاد ہے ایمان کی۔ ایمان دار ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہ تلوار کی دھار پہ بھی کھڑا ہو تو سچ بولتا ہے، وہ نہیں ہٹتا۔ قرآن مجید نے نبیوں کا ذکر کیا تو سچ کی صفت بتائی کہ وہ سچے تھے۔ بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات پڑھتے پڑھتے ایک تعجب سا آتا ہے کہ قرآن مجید نے نبوت کا ذکر بعد میں کیا ہے، صداقت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے، یعنی صدیق پہلے کہا، نبی بعد میں کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، جو کہتے تھے اس پہ عمل کرتے۔ جتنے بھی نبیوں کا ذکر کرتا رہا قرآن، صداقت شعری اس کا حصہ بناتا رہا، حتیٰ کہ حضرت مریم کا ذکر کیا جن پر بہتان لگ رہا تھا، جن پر الزام لگ رہا تھا، قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، میرے عیسیٰ کی ماں سچی تھی۔ یعنی قرآن مجید نے جہاں جہاں بھی نیکی کے جزیرے قائم ہو رہے تھے وہاں صداقت کی نشاندہی کی ہے۔ تو معلوم ہوا صدق ینجی والکذب یہلک، حدیث مبارک ہے کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دلا دیتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ فرمایا نجات دیکھنی ہے تو سچ بولو۔ رب سے بھی سچ بول کے آئے تھے، تو روز الستی پوچھا رب نے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پوچھا تھا، رب نے پیدا بھی نہیں کیا۔ تو ساری کائنات کو بلا کے روحوں کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تمہارا رب۔ تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ وہاں سچ کہہ کے آئے تھے کہ تو رب ہے، اگر اب یہاں نہیں مانتے تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کا وعدہ کر کے آئے ہو، اور اگر یہاں ربوبیت پر عمل نہیں کرتے ہو تو یقین کر لو تم جھوٹے ہو، اور جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ خود جو کہتا ہے وہی سچ ہوتا ہے، اس لیے سچ بولنے کی عادت انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کی کامیابی کا معیار یہ ہے، یہی ہے۔ آپ نے سنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا جو ماں نے رخصت کیا تھا تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ بیٹا، ایک طرح تھوڑا سا تصور کیجئے کہ ماں بیوہ ہو، کوئی سرپرست نہ ہو، شوہر نہ ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، ایک ہی بیٹا جوانی چڑھنے لگا ہو، 18 سال کا ہو گئے تھے، چھوٹا بھائی چھوٹا تھا، 2 ہی بھائی تھے، وہ چھوٹا تھا یہ بڑے تھے، تو ماں کی امیدوں کا مرکز تو یہی تھے کہ یہی میری روزی کی کفالت کرے گا، یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے، ابھی آگے جانا ہے، تو ماں نے کہا میں اجازت دیتی، چلے جا۔ اجازت دے دی، بہت بڑی قربانی تھی۔ سچی بات ہے کہ ایسی مائیں اگر ایسی قربانیاں کرنے لگ جائیں تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، کہ اس نے یہ نہیں کہا بیٹا کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، میرے پاس رزق کہاں سے آئے گا، میں خود کام کروں گی کسی کا، کیا کروں گی، میرے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ تیرے باپ جب انتقال ہوا تھا تو صرف 80 دینار چھوڑ کے تیرا باپ دنیا سے گیا ہے، یہ بھی جملہ ماں کا ہے۔ صرف 80 دینار ہیں جو وراثت ملی تھی، 40 تم لے جاؤ، 40 چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ دو، میں اس کے حصہ نہیں مانگتی۔ بھائی کے لیے رکھ لیے اور 40 انہیں دے دی۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ آگے جانے والا جوان کیا تھا، قدم قدم پہ بتا رہی ہے کہ ماں کی تربیت کی تھی۔ سچی بات یہی ہے کہ تربیت درست ہو جائے تو انسانی زندگی سنور جاتی ہے، یہی ہوتا ہے، یہی آگے سے آگے جاتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک جگہ دیکھا، یہ انہوں نے کہا کہ امام حسین اور امام حسن کو داد دینے والوں سوچو تو صحیح وہ گود کس میں پل کے آئے تھے، اگر وہ گود نہ ہوتی تو کیا اسنان کریمین پیدا ہوتے؟ یہ تھا مقام
ماں نے کہا جاؤ، اور جاتے ہوئے دروازے تک کھڑی ہو کے کہا بیٹا ایک بات میں تمہیں کہتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نے سچ کا پرچار کیا، وہاں بھی سچ بولا، راستے بھی سچ بولا، بغداد میں آ کے بھی سچ بولا۔ بغداد میں 73 سال رہے ہیں، تھوڑے سال نہیں گزارے، 18 سال کے آئے تھے، 91 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 73 سال بغداد شہر میں گزارے ہیں۔ حکومت عباسیہ تھی، شخصی حکمرانی تھی، حکمران پوری طاقت میں تھے، دنیا پہ حکومت کر رہے تھے۔ عباسی حکومت تو پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، کوئی دنیا کی مملکت ان کے برابر کی نہیں تھی اس وقت، سب سے بڑی حکومت وہی تھی۔ ہندوستان تک حکومت آ رہی تھی ان کی، اسپین تک جا رہی تھی، کہاں کہاں نہیں گئی ان کی حکومت۔ افریقہ ان کے تحت، پوری دنیا معلوم دنیا ان سے ڈر رہی تھی۔ یہ کیفیت تھی ان کے درمیان میں رہے، لیکن وہاں بھی تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، سچ بولتے رہے۔ جب بھی غلطی دیکھی تو فوراً اعتراض کیا۔ ایک صاحب نے آ کے کہا کہ حضور بغداد کا جو گورنر مقرر کیا ہے خلیفہ وقت نے، یہ بڑا ظالم ہے، اس کی شہرت ہے کہ ظلم بڑا کرتا ہے، یہ رعایا کو تنگ بڑا کرتا ہے۔ تو منبر پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے خلیفہ وقت سنو میری بات۔ یہ تھی طاقت جو صوفیہ کی طاقت تھی، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے کو للکار رہے کہ سنو میری طاقت، تم نے اظلم الظالمین، ظالموں سے بھی بڑا ظالم ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے، شہر پہ قابض کر دیا ہے۔ مجھے صرف اتنا جواب دو کہ کل قیامت کے روز جب احکم الحاکمین کے پاس جاؤ گے تو کیا جواب دو؟ جملہ بھی کیا ہے، اظلم الظالمین کو مقرر کر دیا ہے، احکم الحاکمین کے پاس جا کے کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں ابھی منبر سے نہیں اترے تھے، گورنر معزول ہو گیا تھا، بادشاہ وقت نے معزول کر دی کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی طاقت۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، اقبال نے کہا تھا یہ جو چادر اوڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ ایک دوتائی تھی، ہوتی ہے نا جو ڈبل ہوتی ہے، جس پر پھول وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں، ایک دوتائی تھی جو آدھی نیچے بچھائی ہوتی تھی، آدھی اوپر لے کے سو جاتے تھے۔ پوری زندگی اجمیر میں دوتائی میں گزاری، کوئی دولت، کوئی حرص، اور بچوں کو لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ اب تو جائیداد کی مسئلے ہیں نا، جائیداد نہیں چھوڑی، دونوں بیٹے کاشتکاری کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، زمین پر ہل چلاتے تھے خود اپنے ہاتھ سے، اور بیٹے ہیں سلطان الہند کے، بیٹے ہیں اس ولی کے جس کی سطوت آج بھی قائم ہے، آج بھی جن کا نام دنیا میں مشہور ہے۔ سوچیے صحیح، کیا تھی قوت، کیا ارادہ تھی۔ آئے اجمیر میں حکمران چوہان خاندان ہے، بہت طاقتور راجپوت خاندان حکومت کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ آ گیا ہے، تبلیغ کرتا ہے، مہاراجا نے بلا لیا، کہا اجمیر چھوڑ جاؤ، میں اجمیر میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا راجا تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم کہیں جاتے نہیں ہیں اجازت کے بغیر، ہمیں تو حکم ملتا ہے، میرے پیر نے کہہ دیا تھا وہاں چلے جاؤ۔ یہ جگہ دی تھی کہ تبلیغ کرنی ہے وہاں جا کر، پیر بھی ایسے تھے جگہ ڈھونڈ کے دیتے تھے، مشکل سے مشکل جگہ کہ وہاں جا کے تبلیغ کر کہ تمہارا مرتبہ بڑھا ہے، کام بھی بڑے کر۔ کہا انہوں نے کہا ہے تو اب بادشاہ راجہ یہ بات یاد رکھو، یہاں سے میری لاش تو جا سکتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ چوہان پریشان ہو گیا تھا،
کہ ایک آدمی جس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں، زمین پہ آ کے بیٹھا ہے، کچے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، جس کے اوپر لینے کو کپڑا بھی نہیں ہے، اور قوت اتنی ہے۔ اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، طاقت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں، کائنات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جو حضرت خواجہ داتا گنج بخش علی جویری نے ایک واقعہ لکھا کشف جو اپنی کتاب میں، دیکھیے راوی کا داتا گنج بخش علی جویری ہے، کتاب ان کی ہے۔ کہتے ایک نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، انہیں پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک بزرگ رہتا ہے، وہ بزرگوں کو ملنے کے لیے جاتے تھے، تلاش ہوتی تھی نیک کہاں مل جائے، پوچھتے تھے کہ نیک کہاں ہے، کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہے، کہتے چلے گئے تو صحرا تھا، ریتلی زمین تھی، ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور بکریاں چر رہی تھی چاروں طرف۔ کہتے میں حیرت زدہ ہو گیا کہ ایک بھیڑیا باہر کھڑا ہے اور بکریوں کو باہر جانے سے روک رہا ہے۔ داتا صاحب لکھتے کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ بھیڑیا تو کھاتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے سلام پھیرا تو سلام کیا، کہا یہ سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، یہ بھیڑیا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا حفاظت کر رہا ہے، میں اللہ کے حضور حاضر تھا، حفاظت کر رہا ہے۔ متاثر ہوتے ہیں تو از حکم داور گردن مپیچ، تو اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیرا کرو، دے حکمے تو نہ پیچ دے حکمے تو ہیچ، پھر کوئی چیز بھی تیرے حکم سے گردن نہیں پھیر سکے، اس کے ہو جاؤ جس کی ساری دنیا ہے، جو مالک الملک ہے، جس کے کہنے سے پانی کی دھار چلتی ہے اور جس کے کہنے سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو کہتے میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ بہت بزرگ ہیں۔ کہتے میں بیٹھا تھا، کہنے کہ کچھ پیو گے؟ کہتے میں نے کہا کہ ریت پہ بیٹھے ہوں کیا پیالائیں گے، پیاس ہے۔ کہتے ایک پیالہ سا کچا سا پکڑا اور ایک پتھر کے نیچے یوں کر دیا، اور بعد میں نکالا تو دودھ کا بھرا ہوا تھا۔ کہتے میں اور پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے تم رسول اللہ کی امت نہیں؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ پتھروں سے چشمے جاری کر سکتا ہے، تو رسول اللہ کی امت کے لیے کیوں نہیں؟ جواب یہ تھا کہ امت موسیٰ کے لیے قرآن کہتا فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پتھر سے پھوٹ کے 12 چشمے نکل آئے۔ کہا پتھروں سے چشمے نکل کے قوم سیراب ہو جاتی ہے تو ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں، ہمیں وہ کیوں نہیں سراب؟ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے امت بننے کی کوشش کی جائے۔ کہہ دیا ہے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر دنیا کچھ ہو جائے تمہارے لفظ نہ بدلیں، تم کسی کی طاقت دیکھ کر اپنے رب کو نہ بھول جاؤ، یاد رکھو وہی رب ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو اسے بھی تخت دیتا ہے جو تم پر حکومت کر رہا ہے، جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا تخت بھی تو اسی نے دیا ہے، وہ چھیننا چاہے تو کیسے چھین سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ چھینے ہیں اس نے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ایسے تخت آئے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سچ زندگی کا حسن ہے، بولیے سچ، سچ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا نبی سچا نبی بھیجا ہے، لوگوں نے نبی نہیں مانا تھا، سچا پہلے مان لیا۔ یہی واقعہ ہے نا کہ کھانا کعبہ
بارش کی وجہ سے کچھ مسمار ہو گیا، کچھ حصے ٹوٹ گئے۔ مکے والوں نے، عقیدت تو تھی، بگڑے ہوئے تھے لیکن مکے سے محبت، کعبے سے محبت تھی ان کو، کہنے لگے دوبارہ تعمیر کر۔ یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ لکڑی نہیں تھی مکے میں، تو سنا کہ جدے پہ ایک جہاز جا رہا ہے، وہ چٹان سے ٹکرا گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کی لکڑیاں بکھر گئی ہیں، وہاں سے جا کے خرید کے لائے۔ لکڑی کا کام وہاں سے اس جہاز کے ٹکڑے لائے، کعبہ تعمیر کیا۔ حجر اسود لگانا تھا، انہیں بھی پتہ تھا حجر اسود کی قدر و قیمت کیا، جگہ رکھ دی تھی، لگانا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ ابن ہشام نے بڑی کھل کے یہ باتیں لکھی کہ جھگڑا ہو گیا، کون لگائے؟ سارے کہتے ہیں ہم لگائیں گے، یہ سعادت ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک عزت کی بات ہوتی ہے کہ کس کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے۔ آج بھی پتھر کسی کے ہاتھ سے لگاؤ تو یہ تختے لگ جاتے ہیں کہ یہ لگا گیا۔ تو فرمایا یہ خیال تھا ہر ایک کو، جھگڑا ہو گیا حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں، تو ایک بزرگ نے کہا لڑو نہیں، کوئی فیصلہ کر لو، کوئی آرام سے فیصلہ کر لو۔ یہی ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، سال خوردہ ہوتے ہیں، لمبی عمریں گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے تجربے ہوتے ہیں، وہ بیکار نہیں ہو چکے ہوتے، وہ دنیا میں تجربہ رکھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کہا ایک نے، انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا اندر بیٹھ جاؤ، دروازے بند کر لو، ایک باب شیبہ، اب بھی جائیں تم صفا کو مروہ کی طرف جائیں تو درمیان میرا دائیں طرف جو دروازہ آتا وہ باب شیبہ، کہ اس پہ دروازہ کھلا رکھو، جو فجر کے وقت سب سے پہلے دن چڑھے اندر آئے اسی سے فیصلہ کروا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، بتانا نہیں کسی کو تاکہ کوئی سن کے نہ آ جائے۔ اندر بیٹھ گئے، سردار اکٹھے ہو گئے، قبیلوں کے سردار بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور دروازے پہ نظر لگی ہوئی کون آتا ہے؟ تقدیر کا فیصلہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آیا، سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے، کوئی نہیں آیا تھا۔ اب کیا تھا؟ یہ جملہ ہے عرب کا، سارے سردار پکار اٹھے، جاء الصادق، سچا آ گیا ہے، الامین، امانت دار آ گیا ہے، رضینا ھذا محمد، ہم راضی ہو گئے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہے، پکار اٹھا پورا کا پورے عرب کا سردار کہ سچے آئے ہیں، امانت دار آئے ہیں، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے کہا کہ آپ آ گئے، ہمارا فیصلہ کروا دیجیے۔ آپ نے کہا میں کر دیتا ہوں۔ ایک چادر لی، زمین پہ بچھا لی، پتھر پڑا تھا، پتھر اٹھا کے چادر کے اندر رکھ دیا، خود اپنے ہاتھ سے اٹھا، فرمایا سارے سردار چاروں طرف سے چادر پکڑ لو، کسی کو دعویٰ نہ رہے کہ میں نے لگایا، سارے ہی شریک ہو جاؤ۔ ساروں نے پکڑا، پتھر چادر پہ تھا، لے کے آئے، جب وہ جگہ قریب آئے تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے وہاں رکھ دیا۔ سوچئے مورخین پریشان ہیں کہ قدرت نے یہ کام کروایا تھا۔ قدرت کہہ رہی تھی کہ حجر اسود کو چومنا ہے لوگوں نے، یہ پہلے بھی چوما جاتا ہے، بعد میں بھی چوما جائے گا، تو اب تو اسلام آ رہا ہے، اب اس کیا لگانا میرے رسول کے ہاتھ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے پتھر رکھ رہے ہیں، اور پتھر دیکھ رہے ہیں لوگ کہ رکھا ہے، اور آج تک وہی پتھر ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں تو خیال تو آتا ہے کہ یہ میرے رسول سے ان کا رکھا ہوا پتھر، یہ ان کا رکھا ہوا پتھر ہے، اس لیے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چوما اسے، خود بھی آئے اور چوم کے گزرے، ہاتھ اٹھا کے بھی استعلام کیا، چوم کے بھی گزرے، اور آج تک مومن یہی کر رہے ہیں۔ ایک ایک ادا میرے رسول کی زندہ ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صداقت کا اعلان تو وہ بھی کر رہے تھے،
جو بھی نبی نے نہیں مان رہے تھے، سچ کا فیصلہ وہ سمجھتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شادی ہوئی ہے، 25 سال کی عمر کی آپ تھی۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، بیوی 15 سال بڑی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ عمر میں بڑی ہے، 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے۔ پہلی اولاد بھی موجود ہے، پہلی اولاد بھی موجود ہے، اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتی ہیں، آپ قبول کر لیتے۔ کیوں؟ کہ انہیں خبر ہے کہ یہ سچا ہے، اس لیے تو نے اپنی تجارت کا نگران بنایا تھا۔ خدیجہ بہت امیر عورت تھی، مکے کے جو بڑے امیر لوگ تھے ان میں سے خدیجہ کا نام ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کے قافلے شام اور ایران تک جاتے تھے تجارت کے لیے، بہت بڑی تاجر پیشہ خاتون تھی۔ کیا ہوا؟ سنا رسول اللہ کا کہ سچ بولنے والا جوان ہے، پیغام بھیج دیا، اپنی لونڈی کو بھیج دیا کہ جاؤ نے کہو کہ کیا ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے؟ آپ نے کہا میں تو کوئی آج کل کاروبار نہیں کر رہا۔ کہنے کہ پھر میرا قافلہ، میرا سامان لے کے چلے جائیے شام کی طرف، جتنا نفع ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے، مال میرا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، جو نفع آئے گا آدھا آدھا کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت میسرہ جو غلام تھے حضرت خدیجہ کے، بڑے ہی قریب تھے، انہیں کہا کہ تم ساتھ جاؤ۔ مورخین حیران نے کیوں ساتھ بھیجا؟ صرف اس لیے بھیجا کہ یہ تجارت کرتے کیسے ہیں دیکھنا یہ تھا، کہ خبر دیں آ کر۔ آپ گئے، کئی مہینوں کا سفر تھا، تجارت کی، واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے حضرت میسرہ سے پوچھا، میسرہ سچ سچ بتانا یہ تجارت کیسے کر کے آئے؟ کہنے لگا مالکن کیا بتاؤں، میں نے کبھی ایسی تجارت دیکھی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مال رکھتے تھے منڈی میں بیچنے کے لیے اور کہتے تھے کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، لیکن یہ خوبی بھی ہے۔ کہتا ہے نقص پہلے بتاتے تھے، خوبی بعد میں بتاتے تھے کہ کوئی شک نہ رہے لینے والے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی میسرہ پھر تو مال بکا ہی نہیں ہوگا، نقص سن کے کون لیتا؟ فرمایا مال کر حیرت کی بات ہے، سارا ہی بک گیا، سارا ہی بک گیا۔ تو کہا پھر ایسے ہی دے دیا ہوگا، نفع تو نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ نقص دیکھ کے مول نفع دیتا ہے۔ فرمایا مالکن جو پچھلے سالوں میں ہم جاتے رہے ہیں جتنا نفع ہوا ہے دگنا نفع ہوا ہے۔ بتا دیا آنے والے لوگوں کو، دیکھ لو میں نے بھی تجارت کی ہے، سچ بول کے کی ہے، منڈی میں کھڑے ہو کے کی ہے، نفع کما کے آیا ہوں۔ تمہیں کیوں خوف ہو گیا کہ جھوٹ نہ بولو گے تو نفع ہی نہیں ہوگا؟ تمہیں کیوں یہ پریشانی ہو گئی ہے؟ سچائی اپنی قوت ہے، سچائی اپنا کرم رکھتی ہے۔ تو آیا تو حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا اپنی لونڈی کے ذریعے حضرت ابو طالب کو کہ اگر آپ پسند کریں تو میں اس جوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے، پتہ تھا انہیں عمر کا فرق ہے، لیکن انہیں خبر تھی دولت ہے، ایک بہت بڑی امیر عورت ہے، اور وہ خود کہہ رہی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ قبول کر لیا۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے، اس خطبے کے سارے لفظ آج موجود ہیں کہ کیا خطبہ پڑھا تھا جب نکاح کیا تھا۔ ایک جملہ حضرت ابو طالب کے منہ سے نکلا کہ اے سننے والو، میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا نکاح خدیجہ سے کر رہا ہوں، خدیجہ بنت خویلد سے کر رہا ہوں۔
اس بنیاد پر کہ میرا بھتیجا کائنات میں سب سے بڑا سچا ہے، سب سے بڑا امانت دار ہے، اور سب سے بڑا ایک عزت و احترام والا ہے۔ ارے کچھ بھی نہیں تھا پاس، لیکن چچا اعلان کر رہا کہ امانت دار بھی یہی ہے، صادق بھی یہی ہے، اور دنیا میں عزت و وقار کا حامل بھی یہی ہے۔ اور میں اس کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کر رہا ہوں۔ لوگوں نے سنا، میرے دوستو یہ ہوتا ہے سچ۔ کہتے سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، لوگ دشمن سے دشمن بھی نہ کہہ سکے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ہے سچائی کی۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہان عالم کو کہ اسلام لے آؤ۔ آپ کے سارے خط اکٹھے ہو گئے ہیں اور چھپ گئے۔ کبھی شوق ہو تو پڑھیے خط لکھتے کیسے تھے، کیسے خط لکھے بادشاہ۔ شاہ ہرقل کو لکھا، شاہ نجاشی کو لکھا، شاہ کسریٰ کو لکھا، ہر کو سفیر بنا بنا کے بھیجے گیا، جاؤ میرا خط لے کے جاؤ۔ سب خطوں میں عبارتوں کا کچھ اختلاف ہے کہ یہ عبارت لکھی ہے، کو دوسرے کو یہ لکھی، کیونکہ ماحول کے مطابق لکھتے تھے۔ کہ لکھا روم کو تو شاہ یہی لکھا کہ شاہ روم ہے تجھے میں خط لکھ رہا ہوں۔ مصر کو لکھا تو شاہ قبط لکھا کہ قبطیوں کا بادشاہ ہے تجھے خط لکھا، مقوقس نام ہے اس کا، اس سے خط لکھا۔ لیکن ایک جملہ اور لکھا سلام علی من اتبع الہدی، اللہ سلامتی نازل کرے اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہدایت مان لے اللہ اس پہ سلامتی نازل کرے۔ اور جملہ ساتھ ہی کہا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، دین و دنیا سالم ہو جائے گا، دنیا بھی سلامتی سے گزرے گی، آخرت بھی سلامتی سے گزرے گی، اسلام لے آؤ۔ اور شاہ روم کو یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ تو سردار ہے، قوم کا سربراہ ہے، بادشاہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، آدھی دنیا پہ تیری حکومت ہے، یاد رکھو اگر اسلام لے آؤ گے تیری قوم تیرے پیچھے اسلام لے آئے گی تو اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا، اور اگر تو نے انکار کر دیا تو یاد رکھو تیرے قوم کے کفر کا گناہ بھی تیرے سر آئے گا۔ بہت کھل کے بات رکھی۔ شاعر ان کو خط ملا تو پڑھنے لگ گیا۔ حضرت حاتم بن حضرت وہب بن منبہ لے کے گئے، حضرت وہب تھے جو لے کے گئے تھے۔ اللہ اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت وہب سب سے لمبے قد کے تھے مدینہ میں، سبحان اللہ، بڑے لمبے قد کے تھے اور خوبصورت بہت تھے۔ لوگ تشبیہ دیا کرتے تھے کہ وہب کے چہرے پہ چاند رقص کرتا ہے، سورج چلتا ہے، اتنی روشنی تھی چہرے پر۔ بھیجا، دیکھیے حکمت کی انتہا ہے، تاریخ حیرت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتا میں اس پر سر دھن کے رہ گیا اس پر کہ کیوں بھیجا انہیں، کیوں کہ رومی بڑے خوبصورت تھے، رومیوں کے قد بھی بڑے تھے، وہ دنیا کی یہ خوبصورت قوم ہے، روم کا خطہ دنیا کا خوبصورت خطہ ہے۔ کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی کمزور بھیج دوں تو کہے گی یہ کون آ گیا، تو میں وہ بھیجا جو ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ ہوتی سفارت، یہ ہوتی ہے حکمت تبلیغ کی۔ یہی بات کہی، ایک عالم پڑھے لکھے کے پاس اسلام لینے کے لیے جاہل بھیج دیا جائے تو کیسے اسلام قبول کرے گا؟ بھیجو اس کو جو اس کے سامنے طاقت سے کھڑا ہو سکے۔ تو روم والا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کون ہے جس نے خط لکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک صحرا میں رہنے والا ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے کہ میں نبی ہوں۔
کہنے لگا پتہ تو کراؤ کون ہے، میں نہیں جانتا اسے خبر تھی کہ لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں اور مکہ سے بھی آتے ہیں۔ کہنے لگا مکہ سے کچھ لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، دیکھو کوئی آیا ہوا ہے آج کل بازار میں، پتہ کر۔ پتہ کیا تو لشکر آیا ہوا تھا، ابو سفیان صدارت کر رہے تھے، قافلے کے سردار تھے۔ بلا لیا کہ آ جاؤ۔ ابو سفیان کے ساتھ قافلہ پورا کا پورا دربار میں بلا کے کھڑا کر دیا۔ ایک جملہ کہا کہ مکے والوں، میں نے کچھ سوال کرنے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سچ سچ جواب دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے میں آگے تھا سب کے، میں نے کہا بادشاہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ حضرت ابو سفیان بعد میں کہا کرتے تھے جب مسلمان ہو گئے، بعد میں یہ تو کفر کی طرف سے گئے تھے، کہتے میں خیال بھی کرتا کہ کوئی بات ایسی کر دوں جو خلاف جائے تو مجھے پیچھے کھڑے ہو کے جا رہا تھا کہ عرب جھوٹ نہیں بولتے، یہ کہہ دیں گے کہ سچ میں جھوٹ بولا۔ کہتے وہ پیچھے والوں کا بھی خوف تھا مجھے جو پیچھے میرے کھڑے تھے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا ہے حضرت ابو سفیان سے کہ بتاؤ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ معلوم ہوا دنیا کے نزدیک نبوت کی سب سے بڑی نشانی سچائی تھی کہ سچ بولتا یا نہیں بولتا۔ ابو سفیان کہنے لگے آج تک ہم نے اپنی ہوش میں انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ دشمن کھڑا ہے، یہ اپنا نہیں کھڑا ہے۔ یہ گئے کیوں تھے؟ اسلحہ خریدنے کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے اسلحہ خریدنے کے لیے گئے تھے، مکے والوں کا سامان اکٹھا کرے، حتیٰ کہ عورتوں نے زیور بھی دے دیے تھے کہ لے جاؤ اسلحہ تاکہ مدینہ پہ حملہ کرنا۔ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلحہ خریدنے گیا ہے اور وہی اسلحہ خریدنے والا لشکر سامنے کھڑا۔ کہا کہ امانت دار ہے یا نہیں ہے؟ کہا امانت دار ہے، کبھی ہم نے خیانت نہیں دیکھی۔ کیا تیسری بتاؤ کہ وعدہ کرتا ہے تو سچا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہا آج تک تو کوئی وعدہ ہم سے نہیں کیا جو جھوٹا ہو۔ کہتے حیرت کی بات ہے، پورے جملے ابو سفیان کے پڑھ لیجئے، بخاری کی حدیث ہے، پورے جملے پڑھ لیجئے، ایک ایک جملہ بول رہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن بھی سچائی کا اعتراف کر رہا ہے اور عظمت کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتا ہے اخلاق کا دھونا۔ اخلاق طاقت سے بنتا ہے، اخلاق کی قوت ہی یہ ہوا کر۔ مجھے تو داتا گنج بخش پر حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تصوف ہے ہی اخلاق۔ تصوف کی کوئی تعریف ہی نہیں کرتے، کہتے تصوف اخلاق کا نام ہے، اخلاق کا نام تصوف ہے۔ اور اس کی وہ تشریح بھی کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تشریح بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو خلق ہے، خلق کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جسم بنایا، آنکھ بنائی، کان بنایا، یہ خلق ہے سارا اللہ۔ دادا صاحب کہتے ہیں یہ سارا جسم کی ساخت جو بنائی یہ خلق کا مظاہرہ ہے اللہ کا، اور جو اندر انسانیت پیدا کی وہ خلق کا مظاہرہ ہے۔ خلق بھی ایک تخلیق ہے، وہ مانوی تخلیق ہے، یہ ظاہری تخلیق ہے، اور نبی آتے ہی مانوی تخلیق کے لیے وہ پیدا کرنے آتے ہیں جو انسان کو انسان بنا دے۔ وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بھی انسان ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہیں، کان اس کے ہیں، شکل و صورت انسان کی ہوتی ہے، لیکن اسے انسان بنانا اور انسان کی منزلوں سے آشنا کرنا خلق کا کام ہے۔ اور خلق کی فرمایا ہمہ تر خلق ہے تصوف، نام یہ ہے اندر بدل دینے کا، اندر کی کیفیات بدل دینے کا۔ وہ تو کہتے ہیں اکیلا بیٹھا ہوا ہو نا صوفی تو وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اپنے دل میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیوں کہ سچائی میں یوں پلا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو سچائی بنیاد ہے دین کی، دین کی بنیاد سچائی ہے۔ الصدق یہدی الی البر،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جنت کا راستہ یہی ہے کہ سچ بولتے ہوئے جاؤ، یہی ہو، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائس۔ سچ بولنے والا بول رہا ہو تو لوگوں کے دل کھچتے ہیں، دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ حقیقت اپنے میں قوت رکھتی ہے، وہ منوا لیا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منوا کے دکھایا۔ قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق، وہ نبی محترم جو سچ لے کے آئے تھے، جو سچ کے ساتھ آئے تھے، پیدا ہوتے ہی سچے تھے اور دنیا سے گئے بھی تو سچے تھے۔ سچ ہے، جھوٹ زبان پہ آیا نہیں ہے، نہ مصلحت کی خاطر نہ کسی مفاد کی خاطر، کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا سچ کہا۔ بلکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میرا تو یقین یہ ہے کہ وہ اگر کچھ کہہ دیں اور نہ ہونے والا ہو، جس پر جھوٹ کا الزام لگ جاتا ہو، تو قدرت وہ نظام ہی بدل دیتی ہے۔ معراج کی رات واپس آئے تھے تو کافروں نے پوچھا تھا کہ ہمارا قافلہ گیا تھا، ملا؟ تو میں ملا مجھ راستے، اور میں ثبوت کے طور پہ تمہارا قافلہ ملا، میں پاس سے گزرا تھا، ان کے اونٹ ڈر گئے کہ میرا براق تیز بھاگ رہا تھا، ان کا پیالہ گر گیا پانی پینے والا، میں نے براق کو روک کے ڈھونڈ کے پیالہ انہیں دیا، آئے تو پوچھ لینا، آئے تو پوچھ لینا کہ میں گزرا تھا یا نہیں گزرا۔ کہنے کے کب قافلہ آئے گا؟ تاریخ بتا دی کہ فلاں دن سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ کھل کے یہ نہیں کہا کہ آ جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، ایک وقت بتا دیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس دن قافلہ نہیں آ رہا تھا، راستے میں رک گیا قافلہ، کوئی مسلط ہو گئی، قافلہ رک گیا، مکہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور مکے والے پہاڑوں پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ کیا سچ ہوتا یا نہیں ہوتا، جو کہا ہے سچا یا نہیں، امتحان لے رہے تھے۔ قدرت نے کیا کہا کہ سورج کو روک دو، غروب نہ ہو جائے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، روکو اسے۔ الذی ردت علیہ الشمس، وہ ذات مبارک جس کے لیے سورج بھی واپس کر دیا گیا۔ کہا سورج تو آتا جاتا رہے گا، چڑھے گا بھی تو غروب بھی ہوگا، آج تو میرے نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے، آج تو میرے نبی کے احترام کا مسئلہ ہے۔ یہ غروب ہو کے میرے نبی پر الزام لگا جائے تو اسے پیدا کیوں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انہی کی خاطر سب کچھ پیدا کیے گئے تھے، تو بنائے ہی سب کچھ انہی کے لیے۔ معجزہ ہے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیا ہوا؟ سورج واپس آ گیا نا، رہا جب تک قافلہ نہیں آیا ضرور نہیں ہوا۔ قدرت کہہ رہی تھی ارے سچ بولنے والے بن جاؤ، ہم اپنا نظام قدرت بھی بدل دیتے ہیں، اس لیے بدل دیتے ہیں کہ تم سچ بولنے والے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک مائی تھی مدینہ منورہ کی جس کا جوان بیٹا جنگ میں گیا تھا اور شہید ہو گیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچاری ماں کا بیوہ ماں تھی اور وہ شہید ہو گیا، بہت دکھ تھا۔ وہ مدینہ سے باہر نکل آئی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہوگا، ملوں گی، استقبال کے لیے واپس آ گئی اور بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور میں پیچھے پوچھ لینا، جواب نہیں دیا۔ پیچھے حضرت صدیق اکبر آ رہے تھے، انہوں نے کہا اے صدیق میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا مائی گھبراؤ نہیں، آ جائے گا۔
گھبراؤ نہیں، آ جائے گا۔ اگلے دن ماں آئی، شکریہ ادا کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرا بیٹا آ گیا۔ آپ سوچنے لگ گئے کہ وہ تو شہید ہو گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ شہید تو وہ ہو گیا تھا میرے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا تھا کہ آ جائے گا۔ ہم نے اس صدیق کی زبان سے جھوٹ سننا برداشت کیا، یہ برداشت نہیں کیا کہ وہ جھوٹا ہو جائے۔ یہ تھا مقام عظمت۔ سچ بولو میرے دوستو تو قدرت مددگار بن جاتی۔ قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق، وہ میرا نبی جو سچ لے کے آیا تھا، وصدق بہ، اور اس کی عظمت مانوں جو اس سچ کو سچ سمجھتا رہا تھا۔ محدثی کہتے ہیں الذی جاء بالصدق سے رسول اللہ مراد ہیں، اور وصدق بہ سے مراد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سچ کو سچ جاننا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ سچ بولنا تو مشکل ہوتا ہے، سچ کو سچ ماننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سچائی کو تسلیم کرنا بھی بہت بڑی سچائی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے ساری دنیا کا فساد یہ ہے کہ مانتے تھے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ میرا باپ عیسائی تھا، پادری تھا۔ ام المومنین ہے کہتے پادری تھا، تو میں چھوٹی تھی، گھر میں تھی، تو میرا چچا اور باپ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ بھائی جان وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا ہماری کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ کہنے لگا ہے۔ تو کہا پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ جب کتابیں کہہ رہی ہیں وہ نبی ہے مان کے، کہنے لگا بھائی مان لیں گے تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، ہماری سطوت ختم ہو جائے گی۔ ارے مفادات سچ بولنے سے روکتے ہیں۔ بیٹی کہتی میں اسی دن سے ایمان لے آئی تھی کہ یہ مسرت کی خاطر چپ ہے میرا باپ اور چچا، لیکن سچا وہی ہے۔ اور قدرت نے عظمت دی کہ ام المومنین بن گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ازواجہم امہاتہم، یاد رکھو میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مائیں کہہ دیا، اور عجیب بات ہے رسول اللہ کو باپ نہیں کہا قرآن ما محمد ما ابا احد من رجالکم، میرا رسول تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت روک دیا باپ کہنے سے کہ باپ نہیں ہے، لیکن آگے کہہ دیا ازواجہم امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ محدثین حیران ہے کہ اگر وہ باپ نہیں ہے تو وہ مائیں کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے، سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، فرمایا ابوکم ثلاث، میرے صحابہ تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اور عرب کا ماحول جہاں جنگ و جدال ہوتی تھی اس بات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 باپ ہیں تمہارے۔ صحابہ کچھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا ہوا، 3 باپ کا ہے ہم سے؟ فرمایا سنو میں بتاتا ہوں، من ولدک ومن زوجک ومن علمک، جس نے تمہیں جنم دیا ہے وہ تمہارا باپ ہے، جس نے بیٹی دے دی ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے، اور جس نے تجھے علم سکھایا ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ میں تینوں باپ ہیں، جنم دینے والا بھی باپ ہے، بیٹی دینے والا بھی باپ ہے، علم سکھانے والا باپ ہے۔ صحابہ اکرام جانتے تھے بات کو، فوراً سوال کر دیا کہ اکبر منہم یا رسول اللہ، یا اللہ باپ اگر 3 ہے تو بڑا کون سا ہے؟ بڑا کون سا ہے؟ فرمایا اکبر منہم من علمک، سب سے بڑا باپ وہ ہے جو علم سکھاتا۔ خود بتا دیا کہ حقیقی باپ سے بھی بڑی شان عالم کی ہے، جو علم سکھاتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیے تو قرآن کہہ دیتا کہ رسول اللہ تمہارے باپ ہے تو چھوٹے ہو جاتے نا۔ قرآن کہا نہیں،
ولیکن رسول اللہ، وہ تو رسول ہیں، رسول ہیں، وہ تو باپ سے بھی بڑے ہیں، وہ معلم ہیں، وہ تمہیں سکھانے آئے تھے، وہ علم دینے آئے تھے۔ یعنی باپ تینوں میں جو بڑا باپ تھا اس پر رسول کو رکھا، بڑے باپ کی جگہ رکھا، اصل باپ سے روک دیا کہ نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے، نبی کا مقام چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی محدث کہتے ہیں کہ مائیں بھی تین ہوتی ہیں، اصل ماں ساس ہوتی ہے، استاد کی بیوی بھی، یہ بھی تین مائیں بھی تین ہیں، لیکن ان میں بڑی وہ ہے جو اصل ماں ہے۔ ماں وہ بڑی ہے جو اصل ہے، باپ وہ بڑا ہے جو علم سکھاتا ہے۔ فرمایا کہہ دیا میرا نبی تمہارا استاد ہے، تمہارا معلم ہے کہ بڑے ماں باپ کی جگہ پہ ہے، اور میرے نبی کی بیویاں تمہاری اصل مائیں ہیں کہ وہ ماؤں کے بڑے مقام پر ہیں، تاکہ کسی کا چھوٹا مقام نہ ہو جائے، ہر طرف بڑا مقام دے دیا۔ یہی ہے، اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے انہیں اصل مائیں کہہ دیا ہے کہ بڑا مقام ہے ان کا سب سے۔ یاد رکھو، اس لیے یہ چھوٹی عمر میں بھی چلی جائے، رسول اللہ چلے جائے تو ان سے قیامت تک کوئی نکاح نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ ماں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے؟ ابھی تو جوانی جڑی تھی جب دنیا سے چلے گئے، اور 40 سال تک زندہ رہی بات، لیکن ام المومنین بن کے رہی۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے نا، تو مومنوں میں حضرت صدیق اکبر شامل نہیں تھے؟ ارے بیٹی کو مقام ماں کا دے دیا، عظمت دے دی بیٹی کو کہ ام المومنین سارے مومنوں کی ماں ہے۔ فرمایا دیکھو ہم نے مقام کیا دیا، عظمت کیا دی ہے، یہ ہے عظمت۔ میرے دوستو سچی بات یہی ہے، سوچئے کہ وہ آئے سچ لے کر آئے تھے، حضرت صدیق اکبر نے سچ مان لیا تھا، سچا سمجھ لیا تھا، اور سچے ہونے پر اتنا ظلم بھی برداشت کیا، گھر بار سے نکالے گئے، کافروں کے ظلم کا شکار ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بہادر ہیں، جنگ بڑی لڑتے ہیں، اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں۔ فرمایا لیکن مجھ سے بھی بہادر ابو بکر ہے۔ خود حضرت علی کرم کا جملہ ہے کہ مجھ سے بہادر ہے۔ لوگوں نے یہ کہا یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، جب رسول اللہ اعلان نبوت کیا تھا مکے میں تو کافر پل پڑے تھے، ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ، وہ سارے دشمنوں کے اندر گر جاتے تھے، ہم پریشان ہو کے دیکھتے تھے کہ ہمارے رسول کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے سوچتے تھے کہ آگے بڑھے نہ بنے، وہ آئے تھے اور آتے ہی اندر گھس گئے تھے، کسی کو ادھر پھینکا کسی کو ادھر پھینکا۔ فرمایا تقتلونی رجل یقول ربی اللہ، ارے اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، جو ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے اس کو مارے۔ فرمایا اتنا بہادر تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، اتنا بہادر تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے دوستو سب سے بڑی بہادری تو یہ ہے کہ جب کوئی نہیں مانتا تھا وہ ماننے والے بن گئے، جب کوئی نہیں کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ناراض ہو گیا حضرت صدیق اکبر سے، کسی بات میں کوئی معاملہ تھا تو مجھے غصہ آ گیا، صدیق اکبر نے مجھے جھڑک دیا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ کہتے مجھے غصہ آیا کہ میرے ساتھی ہیں، کٹھے رہے ہیں، تو اتنی سختی سے مجھے دبا دیا۔ کہتے اتنا ملال ہوا کہ میں رسول اللہ سے بھی پاس چلا گیا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ آج مجھے تھوڑے پریشانی ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر کے رویے سے۔ ان کا رویہ یہ تھا، فرمایا میں نے سنایا رسول اللہ نے سنا ہی نہیں۔ کہتے میں نے پھر سنایا کہ حضور مجھے کوئی تشویش ہے، پریشانی ہے۔ کہتے غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ سنو، آج مجھے اس شخص کی شکایتیں کرنے آتے ہو جب تم سب میرا انکار کر رہے تھے وہ میرا اقرار کر رہا تھا، تم تو میرے دشمن تھے اس وقت،
وہی میرا ساتھی تھا، آج میرے اس ساتھی کی گلے کرنے آ گئے، میں ان کے گلے سننے کو بھی تیار۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ جو تصدیق کرنے کے لیے آیا، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تقویٰ کا مقام انہی کو ہی حاصل ہے، یہی تقویٰ کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انسان ایسے عمل کر سکے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے ہمارا مسلک یہ ہے۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، کیا لگا جی فلاں آدمی فلانے کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے، ایک صحابی کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے۔ کہیں گے کوئی گناہ نہیں، وہ آئی فضیلت والے جتنی چاہے بیان کر لے، وہ تو چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی بڑے سے بڑے ولی سے بڑا، تو جتنی فضل کر لے۔ تو کہتے جی پھر کیا ہوگا؟ تو ایک جملہ کہا جو آج تک یاد ہے کہ تفضیل بلا تنقیس جائز ہے، فضیلت بیان کر لو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس فضیلت سے کسی کا نقص نہ پیدا کرو، کسی پر نقص نہ ڈالو، تو پھر جتنی چاہے فضیلت بیان کرو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف کر لو جتنی کرنی ہے، مگر کسی نبی پر الزام نہ لگاؤ۔ لا تطرونی علی یونس ابن متیٰ، حضرت یونس علیہ السلام پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی قوم سے بھاگ گئے، وہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے سزا دی۔ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ چلے گئے مچھلی نے پکڑ لیا، اندر رہے، یہی واقعہ سناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی کہتے تھے جی وہ تو قوم سے چلے گئے تھے، عذاب کا کہہ کے چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی علی یونس بن متیٰ، مجھے کبھی فضیلت نہ دو یونس بن متیٰ پر، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی تمہارا جملہ ایسا نہ نکلے جو حضرت یونس کی توہین بن جائے۔ کھل کے بیان کیا۔ ہمارے دوستو، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ مرکز وہ ذات ہے، مرکز وہ ذات ہے جو ان کا ایک دن کا ساتھی ہے وہ بھی ہمارا سردار ہے، جو ان کے ساتھ رہا وہ بھی ہمارا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کوشش کیجئے سب کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی۔ ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے جب کوئی خلاف کہہ دیتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو سب کی عزت کرنے والے ہیں، اس لیے عزت کرنے کا سلیقہ سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا